بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو آیات کی تلاوت کے بعد ابتدائی آیات کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا، تشریح کہ اس صورت کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت بیان فرمائی کہ یہ کسی کا گڑا ہوا نہیں بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جیسے رب العالمین قوتوں والا ہے اور اتنی قوتوں والا ہے کہ اس جیسی قوت اس کے سوا کسی کے پاس نہیں، کیونکہ باقی ساری مخلوقات ہیں اگرچہ فرشتے کیوں نہ ہو۔ تو اللہ نے جس ہستی کے ذریعے بھیجا ہے اس کو بھی اللہ نے بڑی قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، بڑی قوت عطا کی ہے، اور وہ امانت دار بھی ہے۔ جبرائیل امین امانت دار بھی ہے، تو جیسے اللہ نے اس کو دیا ایسا ہی اس نے پہنچایا۔ لانے کا پہنچنے کے واسطے میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، وہ بھی قابل اعتماد، امانت و دیانت والا اور پاور والا ہے۔ اور پھر رہے جس دل پہ اترا ہے قرآن، وہ دل بھی بڑی طاقت والا ہے، بڑا مضبوط ہے۔ قلب وکیع کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو۔ فرشتے نے کہا اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو قلب وکیع یعنی مضبوط دل عطا کیا۔ اور مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرائیں۔ اور پھر دیکھیں یہ واضح عربی زبان میں نبی سارے انبیاء میں اونچا، کتاب ساری کتابوں میں اونچی مقام والی، تو اللہ نے زبان بھی ایسی منتخب کی جو ساری زبانوں سے اونچی، بڑی فصاحت والی، بلاغت والی زبان، جامع معنی اور فصاحت اور بلاغت والی زبان۔ جیسے دن اللہ نے منتخب کیا وہ سارے دنوں سے افضل، جو مہینہ منتخب کیا وہ سارے مہینوں سے افضل، جو رات اللہ نے منتخب کی وہ ساری راتوں سے افضل، اس کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں۔ اور پھر ظاہر ہے رب العالمین کی طرف سے ایسے واسطوں سے پہنچا، لہذا اس کی حقانیت و صداقت میں کوئی شبہ نہیں۔ پھر وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ تو میں دوہرا رہا ہوں، ہو چکا تھا پہلے، تشریح ہو چکی۔ یہ پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، پہلی کتابوں میں کہ وہ رسول کے شان کے ہوں گے، وہ کتاب کتنی اونچی ہوگی، وہ کلام جو ہے نا کتنا اونچا ہوگا، وہ پہلی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ جیسے حضرت معقل بن یسار ان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اس میں نا سورہ اعلیٰ میں کہ یہ قرآن مجید سابقہ آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اس میں صحف ابراہیم و موسیٰ انہ لفی صحف الاولی، اس کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی ہے، سورہ اعلیٰ کے آخر میں صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ ختم ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں معقل بن یسار نقل کرتے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جو مجھے ملی یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، اور مجھے طٰہٰ اور تواسین
तवासीन से मुराद किया है वो सूरतें जिनके शुरू में तवासीन है, हरूफ मुक़त्तआत तवासीन है। और इसी तरह हवामीम, जिन सूरतों के शुरू में हामीम है, ये सूरतें मुझे मिली हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अलवाह और तख्तियों से, आपके सहीफ़ों से। और इसी तरह सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी जो आयतें हैं, आखिरी आमन रसूल से लेके आखिर तक, सूरत के अख्ताम तक, फरमाया रसूल हमें ये कलाम मुझे मिला है अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के ख़जाने से। अल्लाह के अर्श के नीचे जो ख़जाने हैं उन ख़जानों से इनकी इतनी बरक़ात है, इतनी मतलब क्या है, जो आदमी पढ़ता है अज्र व सवाब उसका इतना ज़्यादा है, और दुनिया आखिरत की बरक़ात भी अल्लाह इतनी अता करता। सूरह बकरा और सूरह अल इमरान के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि ये असरात के लिए, जादू के लिए, जन्नात के लिए ये दो सूरतें पढ़ी जाए, और जिस मकसद के लिए अल्लाह वो मकसद पूरा कर देता। असरात के लिए हो ख़त्म, जादू के लिए हो तो ख़त्म। और उसने फरमाया ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वाले के लिए साया बनेगी क़यामत के दिन, साया जिस दिन कोई साया नहीं होगा। हर आदमी साया को तरस रहा होगा तपिश की वजह से। ये सूरतें अपने पढ़ने वाले और ख़ासकर उनको समझने वाले, उन पर अमल करने वाले के लिए और तिलावत करने वाले के लिए साया बनेगी। ऐसी सूरतें हैं। और फरमाया कि जो मुफस्सल सूरतें हैं, मुफस्सल यानी सूरह हुजुरात से लेके वन्नास तक, ये जो सूरतें हैं ये मुझे मज़ीद इजाफी मिली हैं। ऐसी सूरतें मुझसे पहले किसी और नबी को नहीं मिली और अंबिया को ये सूरतें नहीं मिली, ये मुझे इजाफी मिली है। तो बहरहाल इन कुरान मजीद की सूरतों की बड़ी बरक़ात है। जैसे रसूल ने फरमाया कि हर चीज़ का एक दिल हुआ करता है, और कुरान का दिल सूरह यासीन है। हर चीज़ की एक दुल्हन होती है, जीनत, खूबसूरती, रौनक। कुरान की रौनक सूरह रहमान है। और वाकई आदमी जब पढ़ता है तो कितना मज़ा आता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, उस ज़ार से कौन सच्चा हो सकता है बात के एतबार। पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन वो जो बात का है वो गलत नहीं हो सकती। तो बहरहाल हमारा कुरान ऐसा है कि इसका जिक्र साबिक़ा किताबों में मौजूद है। अगली आयत में अल्लाह ने यही इरशाद फरमाया है कि उलमाए बनी इसराइल इसको जानते हैं कि इसका जिक्र हमारी किताबों में, अगर जिन्होंने अपनी किताबों में बड़ी तारीफ की लेकिन फिर भी उन किताबों में इसका जिक्र है। और वो ये जानते हैं, बाद ने तो इकरार करके मुसलमान हो चुके थे, और बाद जो मुसलमान नहीं हुए थे उन्होंने भी अपने आदमियों को इनफरादी तौर पर तन्हाई में बताया था ये वही किताब है जिसका जिक्र हमारी किताबों। जो ईमान नहीं लाते उन्होंने भी ये बात कही थी। और इसका एक मतलब ये भी है कि मक्का वालों को अल्लाह बात समझाना चाहता है कि वैसे तुम हर बात में बनी इसराइल के जो उलमा है, यहूद के जो उलमा है, तो हर बात उनसे पूछते हो। यहाँ तक कि बदबख्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत जांचने के लिए तुमने उनसे सवाल पूछे थे। वो सवाल बताओ हम पूछ लें और हमें जो है जवाब पाने के बाद हक़ानियत मालूम हो जाए, सच्चाई मालूम हो जाए। ज़ुल्क़रनैन कौन है, रूह क्या चीज़ है, असहाब काफ कौन है, ये तुमने उनसे पूछे थे और उन्होंने ये सवाल बताया था ये सवाल करो। आपने सवाल किए और रसूलुल्लाह ने ठीक ठीक जवाब दिया।
جن کی تصدیق ان علماء نے بھی کی کہ ہماری کتابوں میں ایسا ہے، تم اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. تو ایسے ہی اور نشانیوں کے بارے میں ان سے پوچھو، اور نشانیوں کے بارے میں قرآن مجید کی حقانیت کی کیا نشانیاں تمہاری کتابوں میں؟ اے اللہ، وہ بھی تو ان سے پوچھ لیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ قرآن ہم کسی عجمی آدمی پہ نازل کرتے جو عربی کک بھی نہ جانتا ہو، اور وہ معجزاتی طور پر اس قرآن کو باوجود اس کے کہ عربی کک بھی نہ جانتا ہو، وہ قرآن کو معجزاتی طور پہ پڑھتا، یہ سنتے، یہ بھی جانتے کہ یہ آدمی عربی نہیں جانتا، یہ بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، پھر قرآن اس کی زبان سے سنتے پھر بھی ایمان نہ لاتا. اس لیے کہ جس نے ماننا نہ ہو وہ کسی طرح بھی مانتا نہیں ہے، یہ بہانے. دیکھیں، آپ اور ہم سب، میں بھی آپ بھی، ہم بڑے خوش قسمت ہیں. اللہ ہر کسی کو اس کلام کے آگے نہیں بٹھاتا، ہر کسی کو نہیں بٹھاتا. اللہ جس کو اس کا قابل سمجھتا ہے اسی کو بٹھاتا. اس میں ہمارا کمال بھی نہیں ہے، اس کی مہربانی. ہم تو بڑے کمزور ہیں، پہلے میں بڑے کمزور ہیں، بڑے نالائق ہیں، عمل کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں، خطاکار ہیں، گناہگار ہیں. یہ اس کا کرم ہے، کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے کلام کے آگے بٹھا دیا. اے اللہ، میں جگہ کسی عالم کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنا بچہ قاری قرآن کے آگے بٹھایا کہ اس کو بسم اللہ سکھاؤ اور پھر سارا قرآن سکھاؤ. اب قاری قرآن نے اس کو صرف اتنا کہا تھا، بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ سے ان کے والدین کی مغفرت فرمائی. یہ تو ایسا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اللہ میں یقین نصیب فرمائے. ہم کمزور ہیں، کہتے تو ہیں، اب صرف بچے کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن یقین دل میں نہیں ہے. اللہ دل میں وہ یقین پیدا فرمائے. ہم اوروں کو کہتے بھی ہیں، خود سنتے بھی ہیں، لیکن خود وہ یقین نہیں ہے. اللہ ہمارے دلوں میں یقین پیدا فرمائے. جو یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ اسی طرح پیش آتا ہے. خود بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق چلتا ہوں جیسا اس کا میرے بارے میں گمان. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان آئے، 10 روٹی کا کوئی انتظام نہیں. کہا کہ اللہ غیب سے انتظام کرے گا. اتنے میں 4 روٹی آئی. پوچھا کتنی ہے؟ 4. کہتے ہماری نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے 10 مہمان، 10 روٹیوں کی ضرورت ہے، 10 روٹیوں کی ضرورت ہے. تو پھر جو ہے نا روٹی آئی، کتنی ہے؟ 6. ہماری نہیں، واپس کر دیں. میں کہا نہ ہونے سے تو خاتمہ نے کہا غنیمت ہے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ 10 کی ضرورت 10 بھیجے گا. یہاں تک کہ 8 واپس کی. اتنے میں ایک جگہ سے 10 آئی، اور وہ ایسی بہترین جو ہے نا روٹی آئی، ایسے بہترین سالن کے ساتھ اور بھی چیزیں تھیں. کہا یہ ہمارا، یہ روٹی ہماری ہے، یہ کھانا ہمارا. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بات کو مختصر کر رہا ہوں، پھر آیت رہ جائے گی. والدہ نے تربیت کی تھی کہ کھانا دیتی، اللہ نیک مائیں سب کو نصیب کرے. اگر شیخ عبد القادر جیلانی بنائے تو نیک والدہ کی وجہ سے، امام بخاری بنائے تو نیک والدہ کی وجہ سے، امام ابو حنیفہ بنائے تو نیک والدہ کی وجہ سے. تو وہ جو جب بھی کھانا دیتی، کھانا کوئی کر سکتا ہے اس طرح، کہتی بچوں بیٹا وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اللہ سے مانگ لینا، اور پھر گھر میں کہیں ڈھونڈ لیں کہیں پڑا ہوگا. یہ بچے کو وضو پہ، نماز پہ لگا دیتی اور خود کھانا تیار کر کے ایک جگہ رکھ دیتی. بچہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگ رہے، اللہ مجھے کھانا دے دے، کھانے کی طلب ہے، کھانا دے دے. یہ تربیت تھی کہ جو چیز بھی ضرورت ہو رب سے مانگو، اللہ دے گا. تو چنانچہ وہ مانگ لیتا اور پھر جا کے تلاش کرتا، روٹی مل جاتی. ایک مرتبہ شادی تھی، وہاں گئی، وہ بات جو ہے نا بھول گئی کہ ابھی بیٹے کے مدرسے سے آنے کا
آنے کا وقت ہے. روٹی پکانا اور رکھانا اس جگہ میں رکھنا بھول گئی، شادی میں گئی کہیں. یہاں تک کہ بچے کے آنے کا وقت بھی ہوا، نماز کا بھی، وضو کا بھی، اور کھانے کا بھی، اور بچے کے سونے کا وقت تھا یا وہ بھی گزر گیا. گھر آئی، بچے کو دیکھا، بڑی سہمی ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہے کہ وہ ہمیں ایسا نہیں چھوڑے گا، لیکن ممکن ہے امتحاناً کوئی آزمائش کے طور پر کھانا بچے کو نہ ملا ہو، تو یہ ایسا نہ ہو اس کا یقین خراب نہ ہو جائے، اعتقاد خراب نہ ہو جائے. تو بچے کو کہا، بچے وہ نماز وضو کیا تھا اور اس طریقے سے رب سے مانگا تھا کھانا. انہوں نے کہا اماں جی بالکل میں مانگا تھا اس طریقے سے. کھانا ملا تھا؟ بالکل ملا تھا. کہاں سے؟ جہاں سے اور دنوں میں ملتا تھا وہاں سے ملا. لیکن امی جی آج سالن میں جو ذائقہ تھا وہ پہلے اس طرح سالن میں ذائقہ نہیں تھا. پہلے سالنوں میں اس طرح ذائقہ نہیں ہوتا تھا جو ذائقہ آج میں نے پایا. والدہ سمجھ گئی کہ یہ کھانا اوپر سے آیا. بندہ اپنے حصے کا کام جب کرتا ہے تو پھر باقی جو اللہ کے حصے کا ہے وہ سچا ہے، سچا وفا والا ہے، وہ پھر کر کے چھوڑتا ہے. اللہ ہمیں ایسا بنائے، اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے. یہ میں بار بار دعائیں سے کر رہا ہوں کہ ہم کمزور ہیں اور اجابت کی گھڑی ہوتی ہے. جہاں امین کہا کرے اجابت کی گھڑی، جو فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے میرے بندوں کی دعاؤں پہ آمین کہا کر. وہ امین کہہ رہتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ہماری نجات جو ہے نا، نجات اللہ کی طرف سے ہو جائے گی، بڑا پار ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح جو گناہ کرتا ہے اور گناہ پہ اصرار کرتا ہے، پھر میں ان کے دلوں میں گناہ لکھ دیتا ہوں. اگر کفر ہے، کفر کی شکل میں ہے تو کفر لکھ دیتا ہوں. ایسا آدمی پھر ایمان نہیں لا سکتا. اس جگہ نے فرمایا یہ کافر مکے کے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اکثر دنیا کے کافر اللہ ماشاءاللہ کہ جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھیں، یا دنیا میں یا سابقہ امتوں میں آیا ہے، یا مرتے وقت، یا قبر میں، یا قیامت کے دن، جب تک اپنی آنکھوں سے یہ مناظر، یہ اوقات نہ دیکھے، یہ ایمان لانے والے نہیں. لیکن ظاہر موت آئے گی اچانک، پھر آدمی قبر میں اچانک پہنچے گا، اور پھر قیامت کا دن بھی جو آئے گا وہ بھی اچانک آئے گا. ایسے وقت آئے گا، ایسا اچانک آئے گا کہ ان کے وقت گمان میں بھی نہیں ہوگا. اس وقت پھر کہیں گے اچانک دنیا میں عذاب دیکھے، موت دیکھے، قبر کا عذاب دیکھے، ہمیں مہلت مل سکتی ہے مہلت، لیکن اس وقت پھر کسی کو مہلت نہیں مل سکتی. ابھی ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا نہیں، کیوں ہم مہلت دے رہے ہیں، ہم مہلت دے رہے ہیں. تو مہلت تو میں اپنے رحیم ہونے کی وجہ سے دے رہا ہوں، حکیم ہونے کی وجہ سے دے رہا ہوں. لیکن یہ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عذاب میں جلدی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مخاطب ذرا سوچ، ان کو میں اگر دنیا کی چند روزہ عیش و عشرت عطا کروں، چند روزہ، اور اس کے بعد ان سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب ہے دنیا کا، موت ہے، قبر کا عذاب ہے، محشر کا عذاب ہے، قیامت کا یا آخرت کا، وہ آ جائے تو دنیا کی عیش و عشرت کے کوئی کام نہیں آئے گی. اس سے نہ عذاب ٹلے گا، نہ عذاب میں تخفیف ہوگی. اس لیے جس کو مہلت مل رہی ہے، اس موقع کو غنیمت جان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے اور اللہ کے دین کو سینے سے لگا کے اس پہ عمل پیرا ہو جائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے عقل دی ہے، میں اگر ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کوئی نہ بھیجوں تو بھی مجھ پہ کوئی الزام نہیں ہے، لیکن پھر بھی رحمیت کی وجہ سے جب تک میں کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجوں، یا نبی ہو یا اس کا نائب، اس وقت میں کسی کو سزا نہیں دیتا، میں ہلاک نہیں کرتا کسی کو. اور یہ نصیحت کے طور پر، کہ وہ نصیحت کے طور پر لوگوں کو سمجھائے، برے انجام سے ڈرائے. فرمایا اللہ تعالیٰ ہم ظلم کرنے والے نہیں، ظلم کرنے والے نہیں. نہ حقیقی طور پہ ہم سے ظلم کا ظہور ہو سکتا ہے اور نہ ظاہری طور پہ ہم سے ظلم صادر ہو سکتا ہے. میرے ہاں عدل ہے، انصاف ہے.
دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن کامیاب ہے کامل ایمان والا، اور کامل ایمان والا وہ ہے کہ اس کی زندگی کیا ہو، اللہ کے حکم کے مطابق، اس کا عقیدہ بھی، نظریہ بھی، اخلاق بھی، اعمال بھی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ البتہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کا. نزل بہ الروح الامین، اتار لایا ہے اس کو امانت دار فرشتہ. روح کا معنی مطلقاً فرشتہ بھی کیا جاتا ہے، امانت دار فرشتہ. علی قلبک، تیرے دل پہ، لتکون من المنذرین، کیوں؟ تاکہ آپ ہو جائے ڈرانے والوں میں سے. بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ قرآن مجید البتہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے. اولم یکن لہم آیۃ، کیا ان کے لیے دلیل نہیں؟ ان یہ کہ یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اس کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے علماء بنی اسرائیل. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر اتارتے ہم اس قرآن کو بعض عجمی لوگوں پر، غیر عربی لوگوں پر، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ عجمی آدمی یا عجمی لوگ ان کے سامنے اس قرآن مجید کو پڑھتے، وہ عجمی آدمی پڑھتا، ما كانوا به مؤمنین، پھر یہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ، اسی طرح ہم نے ڈال دیا ہے، ٹھیک، اس جرم کو، اس انکار کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون به، نہیں مان لائیں گے اس پر، حتی یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، دیکھ لے دردناک عذاب کو، دیکھ لے دردناک عذاب کو. فیأتیہم، پس آئے گا وہ دردناک عذاب ان کے پاس، پس آئے گا وہ ان کے پاس، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگا، ان کو خبر بھی نہیں ہوگا. فیقولوا، پس کہیں گے وہ، هل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے. افبعذابنا یستعجلون، کیا ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں. افرأیت، پس آپ دیکھ لے میرے حبیب، یا پس دیکھ لے تو مخاطب دیکھ لے، سوچ لے. ام متعناہم سنین، اگر ہم ان کو عیش و عشرت دے دے چند سال، بعد ترجمہ کیا، ہم ان کو دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھانے دے چند سال. ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر آئے ان کے پاس وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا. ما اغنى عنہم، تو کوئی کام نہیں آئے گا ان کے، کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو. ما كانوا یمتعون، وہ کچھ کہ جن کا ان کو فائدہ دیا جا رہا تھا، وہ عیش و عشرت دوسرے ترجمے کے مطابق ان کو کوئی کام نہیں آئے گی کہ جو ان کو دی جا رہی تھی. وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہلاکی ہم نے کوئی بستی، الا لہا منذرون، مگر تھے اس کے لیے ڈرانے والے، ذکرہ نصیحت کے طور پر. وما كنا ظالمین، اور نہیں ہم ظلم کرنے والے. قسم کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ.